أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کیا آپ قلبی تسکین چاہتے ہیں؟ اپنے دلوں کے بید پورے کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی حاجات کی تکمیل چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی مرادیں بر لانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اگر یقیناً جواب ہاں میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر اپنی جولی پھیلا دیں۔ سامعین و ناظرین، جب انسان اس دنیا میں انسان سے مانگتا ہے تو ایک دو بار کے بعد انسانیت یا انسانوں کے درمیان کا یہ محبت، الفت، انسیت اور صحابت کا رشتہ، اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن یہی انسان جب حاجات اور مشکلات میں اپنے خالق و مالک سے مانگے تو عنایت میں، فراہمی میں، رحمتوں کی عنایت میں کمی کے بجائے فراوانی اور انعامات کی بارش ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق خود خطاؤں اور کمزوریوں سے بری ہوئی ہے، لہٰذا کمزوریوں کے تحت ایک کمزور شخصیت یا انسان کس طرح دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے جبکہ وہ خود مشکل میں پھنسا ہوا؟ اس لیے اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، یعنی جب انسان خطائیں کرتا ہے، جب انسان کمزوری میں پڑ جاتا ہے، جب انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے تو وہ رجوع کرتے ہوئے رجوع الی اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعادہ کرتے ہوئے، کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے رب کے ہاں جھک جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے مطابق خطا کرنے والوں کو بہترین اور خیر اس لیے کہا کہ وہ خطا اور کمزوری کر کے اللہ سے رجوع اور توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، مخلوق کا اس طرح اپنے رب کے ہاں دستک دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس حالت میں رب کی عنایت اس طرح ہوتی ہے گویا آسمان سے رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں انسان کمزور ہے، فلاں انسان کچھ نہیں کر سکتا، میں سب کچھ ہوں، فلاں انسان کے اندر یہ کمزوری ہے، یا فلاں انسان پیشے میں کسی حجامت، کسی موچی یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور میں بڑا ہوں، بلکہ اپنے آپ سے ہر دوسرے انسان کو بہتر و تکریم کی عزت دینی چاہیے، کیونکہ کائنات میں ہر مخلوق ذات باری تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ چرند پرند ہوں یا حیوانات و نباتات، یا ان تمام مخلوقات پر فوقیت و دسترس رکھنے والی مخلوق یعنی اشرف المخلوقات انسان ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاندان ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر خود بھی کامیاب ہوں، آپ کے ہاں رحمتوں، نوازشات اور انعامات کی فراوانی ہو، اور آپ اس اللہ پاک کی مخلوق یعنی کنبہ کے ساتھ بہترین روابط رکھیں، ان کی مدد کر سکیں، ان کے فائدے آئیں، اپنی تمام روایات کو بالطاق رکھتے ہوئے اپنی تمام حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر پیش کریں۔ لہٰذا آج کا یہ وظیفہ اسی سلسلے میں ایک کڑی ہے جو کہ آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ آج کے وظیفے کا عمل ہے، یہ ایک آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ ہے جو کہ آیت کے آخری حصہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ربیع الثانی کے دوسرے جمعہ کی شام یا اگلے دن یعنی ہفتے والے دن پڑھنے والی آیت کریمہ کا ورد ہے، جو کہ آج کے دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن یا آپ ہفتے والے دن خاص وقت میں
ان 2 ایام میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو جب بھی یہ وظیفہ وصول ہو تو آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ کر اس کی انعامات اور رحمتوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا عمل یہ ہے کہ آپ نے 170 بار آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھنا ہے۔ وہ آیت ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ جی ناظرین، یہ انتہائی مختصر وظیفہ ہے۔ اس کو آپ شروع میں درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 170 بار یہ آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا پڑھیں، اور اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھ کر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے مانگے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ وظیفہ ختم نہیں ہوگا کہ نوازشات کی بارش ہوگی۔ یہ آپ نے 170 بار پڑھنا ہے۔ آج کے دن یعنی جمعے والے دن پڑھنا ہے اگلے جمعے تک، اور اگر آپ جمعے والے دن نہیں پڑھ سکے یعنی آج کے دن نہیں پڑھ سکے تو کل کے دن بھی آپ اس کو پڑھ لیں پورے 6-7 دن تک معمول کے ساتھ۔ کوشش کریں کسی ایک متعین جگہ میں بیٹھیں، 10 سے 15 منٹ لگا کر اس کو پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو وقت میسر نہیں یا کوئی خاص مقام تنہائی گوشہ میسر نہیں تو آپ چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے بہترین وظائف کو اپنے آپ تک پہنچانے کے لیے اور ان تک رسائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور شیئر کا آپشن دیا ہوا ہے، شیئر کیجئے تاکہ ہمارے وظائف آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔